یہ ہمارے لیے بڑی مبارک گھڑی ہے، ساعت ہمایوں ہے۔ یقیناً اہل اللہ کی صحبت ایک عطیہ ربانی ہے، اور ہمارے درمیان شیخ طریقت عارف باللہ مخدوم گرامی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ آپ اس وقت مرجع خلائق ہیں، ملک و ملت کی آبرو ہیں، خمخانہ محبت کے بادانوش اور پیر مغاں ہیں، اور تصوف کے اس مقام پر ہیں جہاں بوریائے بوزر اور سریر سلیمان یکساں نظر آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں حضرت مولانا سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، حضرت مولانا کے اصرار کی بنا پر کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ مولانا نے اعمال کے متعلق بھی کافی بیان فرمایا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کچھ جزاؤں کے متعلق بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی بیان کیا، اعمال کو بھی بیان کیا ہے اور جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے تو انہوں نے وزیر اعظم شیخ فرید کو خط لکھا یا نصیحت کیا کہ اخلاص عمل کا خیال رکھو۔ دیکھیے اس زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس وقت شیخ فرید وزیر اعظم تھے شاہجہاں کے، ان کو نصیحت کیا کہ اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو، اور عجزیہ کو پیش نظر رکھو، جزاؤں کو۔ وہ دونوں تو اعمال تھے، جزاؤں کو پیش نظر رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ کوئی کہے کہ ہم کو صرف عمل سے تعلق جزا سے نہیں تھی، بے ادبی ہے۔ چوں تما خواہد زمن سلطان دیں، خاک بر فرق قرات باز دیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے جزاؤں کو طلب کریں، پھر کوئی کہے کہ جزاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بے ادبی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جزاؤں کو ہم سے مانگیں، طلب کریں، تاکہ ہم جزائیں دیں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اعمال کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صریح حدیث ہے۔ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا مگر جبکہ اللہ مجھ کو ڈھانپ لے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اعمال ہی سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ بظاہر تو تضاد معلوم ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں آیا مولانا
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت عبدیت میں یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مقام ربوبیت سے بول رہے ہیں، بندے میرے کمزور ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اس میں بھی سبحان اللہ بحمدی کہے جا رہے ہیں، تو اس کی جزا میں نہیں دوں گا تو کون دے گا ان کو؟ بندے کا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کتنی ہی عبادت ہو، پہاڑوں عبادت کیے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ذات عظیم کے سامنے کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عبدیت سے بول رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ مقام ربوبیت سے بول رہا ہے۔ اس بنا پر میرے دوستوں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس بنا پر میرے ذہن میں آیا ہے یہ تھوڑی سی جزا کے مدعی بیان کروں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ عمل کرو گے تم کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ جنت اور دوزخ مخلوقات آن، اہل سنت جماعت کا مطلب دوزخ اور جنت دونوں مخلوق ہیں، متوہمہ نہیں ہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی باوجود اسلام کے دعوے کے جنت اور دوزخ کو ایک وہم کے درجے میں سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہی ہے کہ دونوں پیدا ہیں، مخلوقتان، دونوں مخلوق ہیں۔ اس بنا پر اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ہم بہت سنتے ہی آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سب ایسی چیز ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایمان لاؤ جنت پر اور دوزخ پر، اور اس کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول العمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جنت کو مانگیں اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ عبدیت کا تمہارا تقاضا ہے کہ دعویٰ انانیت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ تمہاری بڑائی اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو۔ اسی بنا پر میرے دوستو دعا میں سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے، کیونکہ اس پر بندہ جھکتا ہے۔ سجدہ میں سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے، کیونکہ افضل عزو کو، اشرف عزو کو افضل شے پر رکھتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی عبدیت کا اقرار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی، آپ میرے رب ہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کو رب بہت پسند ہے۔ جتنا آدمی رب کو پکارے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کہو۔ فرماتے ہیں حضرت ماں گنگوئی جو راس المتاخرین کہے جاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو، ایک سجدے کو دنیا مافیہ سمجھو۔ ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے شیطان رادے درگاہ ہوا، ایک سجدہ نہ کرنے سے۔ اسی طرح ایک سجدہ کرنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ میرے دوستو یہ وقت ہم کو حاصل ہے۔ اخیر میں میں تو سمجھتا اسی بنا پر امام بخاری لکھا ہے کہ کچھ نہ کہو تو یہی کر دیا کرو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ اس حدیث کو لکھنے کے لیے امام بخاری نے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، تب اس حدیث کو لکھا۔ عام طور سے کہ بخاری نے ہر حدیث کو غسل کے بعد لکھا، 2 رکعت نماز پڑھا۔ مولانا تقی الدین صاحب تمام محدثین موجود تھے، مولانا میں نے بیان کیا، مولانا تقی الدین صاحب تو بھائی اس سے محدث تھے سینکڑوں ہزاروں۔ میں نے کہا دیکھیے ہے کہ ایک حدیث لکھنے کے لیے امام بخاری غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تب اس کو لکھتے تھے۔ اس لیے یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاک، تو آپ کے ہر قول پاک ہے۔ اس بنا پر غسل سے ظاہری طہارت حاصل کیا اور نماز سے باطنی طہارت حاصل کر کے لکھا۔ ہم کو بھی ہر حدیث کے مطابق یہی سمجھنا چاہیے، حدیث کی قدر ہونی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے،
ایک صاحب نے کہا کہ کوئی حدیث سنا دیجیے. کہا اس کو درے لگاؤ, یہ بے ادب ہے. کیا چلتے چلاتے حدیث سنی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے؟ اس روایت کو میں نے کتنی مرتبہ حضرت امام محمد ہمارے ساتھ سنا. اس نے کہا, وہ بھی مخلص تھا, کہا حضرت 2-4 درے اور لگا دیے, حدیث تو سنا دیجیے. وہ بھی مخلص تھا. بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, بہترین دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کامل دین دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. کسی نبی کو دین پورا نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے جو دین کی بنیاد چلی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھ کے اس کو پورا کر دیا. چوں تما خواہد من سلطان دین, خاک بر فرق کناز بازتی. ہے میرے دوستو, اس نیت سے کرو. لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے. اصل یہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے. لیکن اگر جزا کے لیے بھی کرتا ہے تو اس درجے کو تو نہیں ہے, لیکن جب بھی اخلاص کے منافی نہیں ہے. میں نے دیکھا شاید اخلاص کے منافی اگر عمل کر رہا ہے تاکہ ہم کو جزا ملے, جنت ملے, ہے تو یہ بھی اخلاص کا اعلیٰ مقام تو نہیں ہے, لیکن وہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے. اس میں آپ اعمال کی جزاؤں کو پیش نظر رکھ کر کے ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اب جنت کی جزاؤں کا سارا تصور کیجیے. فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, جو صاحب کشف علماء تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے کہ جس وجہ کو, جس حسن کو بندہ چاہے گا, حسن کا بازار لگے گا وہاں جنت میں. حسن کا چونے کا بازار لگتا ہے, سفیدی کا بازار نہیں لگتا کہیں یہاں میں. وہاں حسینوں کا بازار تو یہاں ہے, لیکن حسن کا بازار نہیں. وہ جنت کے ساتھ خاص ہے. یہ مضمون میں نے فرانس میں بیان کیا مولانا نے. جب ٹاور سے اترا تو میں نے ان لوگوں سے بیان کیا ہے کہ حسینوں کا بازار بہت ہے, یہ حسن کا بازار نہیں ہے. آدمی جب جائے گا تو جو حسن پسند آئے گا اس کے چہرے میں آ جائے گا. ہزاروں لاکھوں حسن اس چہرے پر رہے گا, اس چہرے پر کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. نہیں, 2 حسن آ جائے, 2 مرتبہ اس کو کر دیا, حسن ختم ہو جائے گا. لیکن اس چہرے پر, یہ جنت کی خصوصیات میں سے کہ جو حسن آ چکا پہلی مرتبہ وہ زائل نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز کیا ہے, فانی نہیں ہے, دائم ہے. جو حسن آ گیا چہرے پر رہے گا, اس پر ہزاروں لاکھوں حسن آ جائے گا, لیکن اس میں کوئی تفاوت نہیں پیدا ہوگا. لکھا ہے کہ آدمی چاہے گا ایک پھل کھانا, سیب کھانا چاہے گا, سیب کوئی چیز پھل کھانا چاہے گا, وہ چاہے گا نہیں اور منہ میں پھل وہ آ جائے گا. اور جو منہ میں پھل آیا وہ پھل ٹہنی پہ لگا ہوا رہے گا, کیونکہ اگر ایک لمحہ کے لیے وہاں سے جدائی ہو جاتی ہے تو یہ دوام کے خلاف ہو جائے گا. اور جنت میں جتنی چیزیں ہیں دائم ہے, پھل ہی نہیں ہے. جو پھل آپ نے کھایا وہی پھل ہے جو لگا ہوا تھا, اور جو کھا لیا جب بھی وہ لگا ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میرے دوستو, ایسی جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت جو کہا ہے, جنت کے طالب بنو, جہنم سے پناہ مانگو. جنت سے دونوں چیزیں ہیں, طلب جنت جملہ آداب میں سے, بلکہ طلب جنت یہ خود اعمال میں سے ہے. جنت کو طلب کرنا یہ خود اعمال میں سے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ دین دیا ہے, بہت مبارک دین ہے, بہت قیمتی دین ہے. جس کو جتنا ملا ہے اللہ کے قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص فضل فرمایا کہ ہم کو دین اسلام سے اللہ تعالیٰ نے بہرور فرمایا ہے. اس بنا پر مولانا نے فرمایا, میں نے کہہ دیا کہ اعمال کا ذکر ہے, عجزیہ کا بھی ذکر سنا کرو, پڑھا کرو, تاکہ رغبت ہو. جزائیں جب سامنے آئیں گی تو اس کی طرف رغبت ہوگی. رغبت ہونا اعمال کی طرف پھر بڑھائے گا. چنانچہ لکھا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حجت البالغہ میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں زیادہ جنت کی آیتیں نازل ہوئیں اور دوزخ کی آیتیں نازل ہوئیں, تاکہ جنت کی آیتوں کو سن کر کے جنت کا شوق پیدا ہو, تاکہ اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور جہنم کی آیتیں اس وجہ سے نازل ہوئی. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نقل کر رہے ہیں, جہنم کی آیتیں اس لیے نازل ہوئی کہ تاکہ جہنم کا خوف پیدا ہو, اور جتنا خوف ہوگا جہنم کا اتنی اعمال
मासी से दूरी होगी तो इस तरीके से वो जन्नत को पा जाएगा और जहन्नम से निजात पा जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को जन्नत और दोज़ख पर ईमान अता फरमाए और हमको पनाह मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलि अमल। अल्लाह हम जन्नत का सवाल करते हैं और हर उस चीज़ की सवाल जो जन्नत के करीब कर दे, और हम जहन्नम से पनाह मांगते हैं। हुजूर की दुआ कि हम पनाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलि, और जो करीब कर दे। हर अमल साले का सवाल करना ताकि जन्नत के हम करीब हो जाएं, और हम हर अमल कबीर से पनाह मांगना ताकि जहन्नम से हम निजात पा जाए। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक मरहमत फरमाए ताकि सही मानों में हम कुरान को समझें, आमाल को भी समझें, उनकी जज़ाओं को भी समझें, उस पर भी ईमान लाएं हैं कि ये अल्लाह ने वादे जो फरमाए हैं ज़रूर पूरा फरमाएगा। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी रज़ा और खुशनुदी से मुशर्रफ फरमाए और हमको जन्नत में दाखिल फरमाए और जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए, जहन्नम से निजात दे और वो आमाल जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं उनसे भी पनाह दे। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनह फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनना वहदिना सुबुल सलाम व नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनना वहदिना सुबुल सलाम व नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व जन्निबनल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से इन दुआओं को कबूल फरमा, हर किस्म की हमको आफ़ियत अता फरमा, युस्र व आफ़ियत अता फरमा, तमाम बुराइयों से हमको हमारे तमाम बच्चों को की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो आज़ादी हमारे लोगों में भी जो आती जा रही है, अल्लाह ताला उन आज़ादियों से निजात कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह बहुत सी मुसीबतें हैं, परेशानियाँ में मुब्तला हैं हम सब, अल्लाह ताला उन परेशानियों से मुसीबतों से निजात कुल्ली अता फरमा। बहुत से हज़रात बीमार हैं, दुआ चाहते हैं अल्लाह उन सब को तमाम अमराद ज़ाहिरी और बातिनी से शफ़ाए कामिला अता फरमा। जो मक़रूज़ हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार हैं उनको बीमारियों से शफ़ाए कामिला अता फरमा। गरज दुनिया में जितनी चीज़ें परेशानियों की हैं अल्लाह ताला हम सबको निजात दे, अपनी रज़ा और खुशनुदी से मुशर्रफ फरमा।
اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرما، اپنے اخلاق کی درستگی کی توفیق مرحمت فرما، اپنے معاملات کی درستگی کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت مولانا جو کام کر رہے ہیں، بے شک بہت کام، بچوں نے جو مقالے لکھے ہیں بہت ہی اہم مقالے تھے ماشاءاللہ، اس کے پر مضامین جو لکھے ہیں لوگوں کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ تحریری اور تقریری جتنے علمی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب لوگوں کو مرصع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔